زوال میں ہے، کہیں آپ عروج میں، کیا ہاتھ بھی اس چیز کو ڈائیگنوز کرتا ہے؟ ہاتھ کسی بھی شخص کے اپ اینڈ ڈاؤن کا پتہ دیتے ہیں. مقدر شناسی کا علم جو ہے دش شناسی ہے، علم نجوم مقدر شناسی کا علم نہیں ہے. یہاں یہ یاد رہے کہ اسٹرونومی سائنس ہے، ایسٹرولوجی سائنس نہیں ہے کہ ثنا یہ طبیعت کی اس طرح سے، اس کی ازدواجی زندگی ایسی، بولتی ایسے ہیں، ان کا قد بت یہ ہے، جس گھر میں پیدا ہوئی اس طرح کی تھیں، تو میں آپ کے ہاتھ کی ڈرائنگ بنا دوں. عرصہ ہوا مجھے اس فیلڈ میں. میری خواہش ہے ڈیشنگ مرد اور حسین عورت کے ہاتھ پر اچھی ازدواجی زندگی کی لکیر دیکھوں. مطلب لکیر ہی نہیں دیکھی آپ نے؟ میں نے خوبصورت ترین عورتوں کو بازار حسن اور ادھر ادھر کے سسٹم میں رلتے دیکھا ہے. کون سی چیز ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں میں مسلسل ریسرچ کر رہا ہوں؟ جو ہاتھ پر مختلف قسم کے نشانات موجود ہیں، لیکن میں اس کی علمی توجہ نہیں پیش کر سکا. 32 راجا یوگ، 13 ہاف راجا یوگ اور 101 غیر معمولی علامات کا میں نے ذکر کر دیا ہے، اور اس کی علمی توجہ بھی پیش کرتی ہے کہ عمران خان کی جو بھی ان پہ بیتی، اس کو دیکھ کے کیا آپ ان کے ہاتھ کی لکیریں ڈیزائن کر سکتے ہیں؟ اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ بشرا بی بی میرے پاس تشریف لائیں، اور ان کی دلچسپی تھی کہ صرف اور صرف جاننا چاہتی ہیں کہ عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان بن جائیں گے. تو انہیں پورا یقین دلا دیا گیا تھا کہ عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان بن رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا خان. ہماری ہاتھ کی لکیریں ہماری زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، یہ سوچتے ہیں ہم، اور اکثر ہم انہی مسائل کو لے کر اکثر لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں جن کو ہمیں تھوڑا بہت بھی علم ہوتا ہے کہ یہ علم رکھتے ہیں ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھنے کا، سمجھنے کا. بہت ساری رومرز سنے بھی ہوئے ہیں اور اس پہ ہم عمل بھی کرتے ہیں، ارد گرد لوگوں کو ڈھونڈتے بھی ہیں. مگر آج ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں صادق ملک صاحب، جو کہ مینٹور ہیں نیو لاز آف پامسٹری کے. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ سر جی، پامسٹری تو ازلوں سے چلتی آ رہی ہے، مگر آپ نے ان کے جو نئے لاز انٹروڈیوس کروائے ہیں اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ میں A1 شکر الحمدللہ. اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو میں ہاتھ دکھا کے مجھے لگ رہا ہے کہ اور مزید اچھی ہو جاؤں گی. ہاتھ دیکھیں گے نا آپ؟ کیوں نہیں. اچھا سر، سب سے پہلا میرا سوال یہی ہے کہ آپ نیو لاز جو انٹروڈیوس کروائے ہیں اس کی کیا ضرورت تھی؟ ہم بہت ساری کتابیں پڑھ چکے ہیں، کیرو کی اور پتہ نہیں کون کون سی کتابیں، مجھے مطلب یاد نہیں ہے، بہت ساری چیزیں تھیں. تو ان سب کی چیزیں، لائنز تو وہی ہیں، لکیریں وہی ہیں، آپ نے کیا اس میں نیا ایڈ آن کیا؟ اوکے، میں بھی کیرو کا فالوور ہوں. کیرو کی پامسٹری سب پڑھتے ہیں، اور کیرو کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ جو ہزاروں کروڑوں سال پہلے سے سینہ بسینہ علم منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا، اسے انہوں نے آج سے 300 سال پہلے کتابی شکل دی. 300 سال سے لے کر اب تک پھر جتنے بھی ماضی بعید کے دشناس آئے، انہوں نے کیرو کو فالو کیا. اس میں وہی فلیور ڈالا جو جناب کیرو لکیروں کے حوالے سے، اور ٹوٹل 11 علامات، 7 ابھار اور 7 قسم کی ہاتھوں کی ساخت جس کا تعلق قبائل سے تھا، اسی پہ کام کرتے چلے گئے. سنا بہت سارے ایسے سوال تھے جن کا جواب نہیں ملتا تھا. میری ایک زبردست قسم کی پیشگوئی جب غلط ہوئی تو مجھے خیال آیا کہ مجھے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر میں نے ریورس انجینئرنگ کے تھرو اس پر کام کیا، اور کام کرنے کے بعد اس کے سارے لاز چینج کیے، جس میں 32 راجا یوگ، 101 غیر معمولی علامات، اور پھر اس کے بعد 101 غیر معمولی علامات کے بعد 7 ہاتھوں کی نئی اقسام. اس کے بعد 7 مزید ہاتھوں کی نئی اقسام؟ مزید نہیں. اوکے. چونکہ قبائل کا دور نہیں رہا تو اب لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق جانا جاتا ہے. مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آ چکا، تو اب ہم ہاتھوں کو ان کی حیثیت کے مطابق پڑھتے ہیں. لوئر مڈل کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، آفیسر کلاس، ایڈمنسٹریشن کلاس، VIP اور اسٹار لائف. وہیں سے پھر ہم کیلکولیٹ کر کے آگے نکلتے ہیں.
اسی طرح سے وہ خط جس پر ابھی میں کام نہیں کر پایا اس کو میں نے ایک درجہ دیا ہے جس کا نام رکھا ہے نمائشی خط. جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک میں ان پر کام کرتا رہوں گا, اور پھر میرے بعد آنے والے جو ہیں جو رہ جائے گا اس پر کام کریں گے. اور اب اس کو ہم سائنس بنانے کے لیے جا رہے ہیں. اچھا, یہاں یہ یاد رہے کہ اسٹرونومی سائنس ہے, ایسٹرولوجی سائنس نہیں ہے. مقدر شناسی کا علم جو ہے دش شناسی ہے, علم نجوم مقدر شناسی کا علم نہیں ہے, جس کی بنیاد پر مقدر جاننے کے لیے مجھے پھر دوبارہ سے ساری کی ساری ریورس انجینئرنگ کے تھرو, ریورس انجینئرنگ مثال کے طور پر مجھے رضیہ بٹ بتاتی ہیں کہ ثنا یہ طبیعت کی اس طرح سے, اس کی ازدواجی زندگی ایسی, بولتی ایسے ہیں, ان کا قد بت یہ ہے, جس گھر میں پیدا ہوئی اس طرح کی تھی, تو میں آپ کے ہاتھ کی ڈرائنگ بنا دوں گا. اچھا, میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی کا آپ کا دعویٰ ہے؟ جی الحمدللہ. اگر کوئی کسی شخص کا, بات چھوٹی سی ہے سمجھ آنے والی ہے, اگر ہاتھ پڑھ کر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کیا ہو, تو پھر یہ کیوں نہیں ڈرائنگ بنائی جا سکتی کہ یہ کیا تھا یا کیا ہے. یہ ہو گیا نا جس طرح ہم وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ پڑھتے ہوتے تھے. یس, بات بڑی لگتی ہے لیکن ہے معمولی سی, معمولی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا ہو تو اس کے ہزار صدقے ہیں, تو میں ان صدقات کے چکر میں نہیں پڑتا. تو میں تو بڑا فقیر درویش جھگی نشین آدمی ہوں, اس لیے بات کو اتنی ہی رینج میں لے کے بات کرتا ہوں جتنا اس کا اصولی طور پر حق بنتا ہے, جتنا اگلے کو سمجھ آ جائے. یس, گھما کے باتوں کو کرنے کا وہ نہیں ہے روٹین آپ اسٹیٹ ہے. اچھا, یہ جو آپ نے اب بتا رہے کہ ریسرچ آپ نے اتنی کی, ریسرچ بیسکلی تو ہماری یہ ہوتی ہے نا کہ ہم کسی کوئی لیبارٹری ہوتی ہے, کوئی ہمارے پاس ایک ڈمیز ہوتی ہیں, کوئی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کی ریسرچ کی نوعیت کیا ہے؟ اچھا, اس میں آپ میری ریسرچ ہے. اچھا, مثال کے طور پر میں نے آپ کے ہاتھ دیکھے, عبدالغنی کے, عبدالشکور کے, نازیہ کے, فوزیہ کے, سب کے ہاتھ دیکھنے کے بعد میرے بات آپ نے فوراً عبدالغنی, عبدالشکور دیکھ لیے, کوئی زنانیاں دیکھ لیتے ایک دو ہاتھ. تو میں نے 2-3 اور بھی دیکھی ہیں نا جن کا نام بتایا. میں نے 3 لاکھ کے اوپر ہینڈ پرنٹ دیکھے. اچھا, جو میرے پاس ریکارڈ میں موجود تھے, تو ان پر پھر میں نے مغزماری کرنے کے بعد ان لاز کی طرف آیا. اچھا, صحیح. ابھی کون سی چیز ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں میں مسلسل ریسرچ کر رہا ہوں؟ جو ہاتھ پر مختلف قسم کے نشانات موجود ہیں, لیکن میں اس کی علمی توجہ نہیں پیش کر سکا. 32 راجا یوگ, 13 ہاف راجا یوگ اور 101 غیر معمولی علامات کا میں نے ذکر کر دیا ہے, اور اس کی علمی توجہ بھی پیش کر دی ہے. واللہ عالم بالصواب. اچھا, یہ سر جی ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو ستارہ یا سیارہ وٹ ایور, اس میں تو یہ یوگ میں پڑا ہوا ہے اور یہ فلانے جگہ میں پڑا ہوتا ہے, وٹ ایور. یہ مجھے زیادہ اس میں پڑا ہوتا ہے کہیں پڑا ہوتا ہے, مطلب کہیں آپ زوال میں ہے, کہیں آپ عروج میں. کیا ہاتھ بھی اس چیز کو ڈائیگنوز کرتا ہے؟ ہاتھ کسی بھی شخص کے اپ اینڈ ڈاؤن کا پتہ دیتے ہیں. جب ہم مقدر کی لکیر پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر سن لائن, ہاتھوں کی ساخت کا نظام جو بنایا گیا ہے, اس کے مطابق اس کا طرز بوت و باش, رہائش اور اسباب آسائش ہوگی, اور اسی کے مطابق اس کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن جو آئیں گے پھر وہ مقدر کی لکیر سے پڑھیں گے. مقدر کی لکیر میں نے جس طرح سے وہ مختلف قسم کے ایسٹرولوجر کہتے ہیں نا کہ اس کو 60 ستی لگی ہے 7.5 سال کی. میں نے ہاتھوں میں کوئی ایسا چکر وکر نہیں دیکھا. جن کے بھیجے ہوئے ان کے 7.5 سال والے تھے نا, ان کے ہاتھ پر 7.5 سال کے لیے لکیریں خراب نہیں تھیں. تو اس کا مطلب ہے یہ ایک مفروضہ ہے. مجھے لگتا ہے بتا کے زیادہ ہو جاتے ہیں, پھر وہ مفروضے پر کام کرتے ہیں سارا, اس کا تعلق ہی نہیں ہے اس سے. مثال کے طور پر, یعنی آپ اسٹرالوجی کو نہیں مانتے؟ بالکل ٹوٹلی نہیں مانتا. مقدر شناسی کا علم ہی نہیں ہے. مگر یہ تو بڑا وہ کیا نام ہے, وہ میں نے دیکھا ہے, وہ ستاروں کی بڑی چال ہوتی ہے. ایوری ویکینڈ آپ کو آتا ہے پتہ, پورا ویک کا پتہ چلتا ہے یہ چیزیں چل رہی ہیں. ایسے کرتے ہیں. میں آپ کا ہاتھ دیکھ رہا ہوں, یہ کلیہ قاعدہ ہے. کلیہ قاعدے کے مطابق میں بتاتا ہوں کہ آپ کیسے خاندان میں ان کی حیثیت کیا تھی, وہاں پیدا ہوئیں,
آپ کے کوالیفیکیشن کیا ہے. مطلب آپ ہسٹری بھی بتا سکتے ہیں. جی, آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, عمر کے کس حصے میں آپ کی ایکچوئل پریکٹیکل لائف شروع ہوئی, ورکنگ وومن ہیں یا ہاؤس وائف ہیں, آپ کی شادی کے معاملات کس طرح, اور شادی کے بارے میں سنا ایک بات یاد رہے, عرصہ ہوا مجھے اس فیلڈ میں, میری خواہش ہے ڈیشنگ مرد اور حسین عورت کے ہاتھ پر اچھی ازدواجی زندگی کی لکیر دیکھوں. مطلب لکیر ہی نہیں دیکھی آپ نے؟ میں نے خوبصورت ترین عورتوں کو بازار حسن اور ادھر ادھر کے سسٹم میں رلتے دیکھا ہے, اور ڈیشنگ مرد کی زندگی میں بے تحاشا عورتیں آتی ہیں اور بڑھاپا اس کا بڑا خراب ہوتا ہے اور اکثر تنہا رہتا ہے, بلکہ جوانی میں 8-8 10-10 خواتین یوں کر کے سر پہ سایہ رکھنے کے باوجود بھی اس کا جو اکیلا پن ہے وہ اسے مار دیتا ہے, اس لیے کہ وہ کسی کے ساتھ کنٹینیوسلی چل نہیں پاتا. یہی سچویشن جو ہے اس حسین عورت کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ پر اچھی میرج لائن نہیں دیکھی, یا تو وہ مورد الزام ٹھہرائی جاتی ہے, بار بار سکینڈلز بنتے ہیں, یا اس کی ازدواجی زندگی کو دوسروں کی دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے, اور وہ اچھے طریقے سے اپنی وہ گزر بسر جس طرح سے ایک عام شکل و صورت کی اور خوش شکل عورتیں, سب خوش شکل عورتیں نہیں, اکثریت میں خوش شکل عورتیں اپنی ازدواجی زندگی گزارتی ہیں, نہیں گزار پاتی. واللہ عالم بالصواب. اچھا, ویسے یہ بات ہے, میں نے بہت سارے ایسے رشتے دیکھے ہیں جس میں مرد بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور خواتینیں اتنی زیادہ مطلب ایوریج منہ کی ہوتی ہیں, اور کہیں پر خواتین بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور وہ ان مردوں کے ساتھ گزارا کر رہی ہوتی ہیں, مطلب وہ ساتھ چلتے ہوئے ایسا رہتا ہے جیسے نظر بٹو چل رہے ہوتے ہیں, پھر شاید تبھی گزارے ہو رہے ہوتے ہیں. مگر اس کا کیا فیکٹ ہے, مطلب شکلوں کا ہاتھوں کے ساتھ کیا لینا دینا؟ اچھا, حضرت انسان کا جسم جو ہے نا 19 انچ شانے, 24 بازو, 5 فٹ 11 انچ قد, 44 36, 42 کمر, یہ 10 نمبر کا جوتا سب کو آتا ہے. ان کی خوبصورتی اور بدصورتی کا تعلق جو ہے ان کے اندر پائی جانے والی جنسی کشش اور چہرے کے خد و خال سے ہی کیا جاتا ہے, اس لیے چہرہ بہت اہم. تو ہاتھوں کی لکیر اگر نہ ہو, مطلب یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ شکل آپ کی ہر چیز ویری کرتی ہے مگر ہاتھوں میں آپ کی بڑی پازیٹیو وائبس ہوں. ایسا میں نے نہیں دیکھا ہی نہیں, میں نے آج تک نہیں دیکھا کہیں. مطلب میں علمی اعتبار سے ہزاروں ہاتھ دیکھے ہیں آپ نے, کروڑوں لاکھوں ہاتھ دیکھتے ہیں. آپ کروڑوں ہاتھ بھی دیکھیں گے, اگر کسی کو زندگی میں ٹائم مل جاتا ہے تو وہ ایک سیریز تیار کرتے ہیں 8-10 لوگ کہ اس نے 2-4 لاکھ لوگوں کے ہاتھ دیکھے, اس نے دیکھے, ایک سیریز بھی کروڑوں میں تیار کر لیتے ہیں. تو پھر میں پوری یقین سے کہہ رہا ہوں کہ علمی اعتبار سے جس طرح سے میں نے نمائشی خط کا کہا, یا تو اس پر تحقیق نہیں ہوگی, یا دوسری صورت میں کسی نہ کسی جگہ پر مسٹیک کر رہے ہوں گے, جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ طارق عزیز کے ہاتھ پر ایک بڑے نامور پامیز تھے پاکستان میں, ان میں نرگسیت بڑی پائی جاتی تھی, اور انتہائی معافی کے ساتھ طارق عزیز میرے بڑے فیوریٹ اینکر تھے, ان میں بھی بڑی زبردست قسم کی نرگسیت پائی جاتی تھی. اچھا, انہوں نے ایک اپنے شو میں ایک پامیز کو بلایا تو اس نے کہا کہ شیخ زیاد بن سلطان کے ہاتھ پر دولت کی لکیر نہیں, اور طارق عزیز کے ہاتھ پر شہرت کی لکیر نہیں. اب میں نے اس کے لیے باقاعدہ ساجد یزدانی آج بھی زندہ ہے, میں فیملی میگزین میں تھا تو میں ساجد یزدانی صاحب کو لے کے گیا, وہ شوبز کی بیٹ کرتے تھے, تو جا کر طارق عزیز سے ملا اور انہیں میں نے کہا جی کہ میں آپ کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں اور واقعہ دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ شہرت کی لکیر نہیں ہے. ان کے ہاتھ پر شہرت کی لکیر تھی. اچھا, وہ ایک کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار, کچھ لوگ دیوانہ بنا دیتے ہیں. اب طارق عزیز صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ میں دنیا کو بتاؤں
کہ میرے ہاتھ پر شہرت کی لکیر نہیں ہے اور میں شہرت یافتہ ہوں. اور وہ صاحب بھی بتانا چاہ رہے تھے کہ میں نے ایسے ہاتھ بھی دیکھے ہیں جن کے ہاتھ پر دولت نہیں تھی لیکن وہ بہت بڑے دولت مند تھے, کنگ تھے. بابا اس کنگ کے ہاتھ پر بھی راجا یوگ کی علامات پائی جاتی ہیں, انہی کی کتاب میں لگا ہوا ہے. راجا یوگ کا مطلب یہ ہے کہ راجا مہاراجا. اب اگر کسی کی تحقیق کم ہے, اور میں نے طارق عزیز سے جب یہ گزارش پیش کی تو انہوں نے مجھے پروگرام میں لینے سے انکار اس لیے کیا کہ نہیں جی یہ پروگرام میں ہم پامسٹوں کو لیتے نہیں ہیں, کہ کہیں آپ سچ نہ بتا دیں. اندازہ کریں کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں جی ہم انہیں جو ہے بحیثیت دانشور بلایا تھا. میں نے کہا انہوں نے نہ تو نثر سنائی, نہ کوئی انہوں نے مطلب نظم پڑھی, نہ کوئی فلسفے پر لیکچر دیا, نہ کوئی نفسیات کے بارے میں بات کی. بات تو پامسٹری پر ہوئی ہے. بالکل, تو پامسٹری پر ہی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں جی نہیں, میرا مطلب میرے پروگرام میں جگہ نہیں ہے. تو یہ وہ پورا ایرا تھا پی ٹی وی کے دور کا, جو فن دش شناسی کا گرے ایریا ہے, جس میں مکمل طور پر ایک جگہ پر آ کر بات رک گئی کہ لکیریں کچھ نہیں بتاتی. اور اس کے ذمہ دار کون ہیں میں نہیں کہہ سکتا, واللہ عالم بالصواب. اگلا سوال. نہیں, کیوں نہیں کہہ سکتے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بس میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. آپ نے اشارہ کر دیا, خود ہی ریسرچ کرتے رہے ہم لوگ, ہے نا. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہے لوگ آپ کے پاس اکثر ہاتھ دکھانے کے لیے آتے ہیں, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو کہا ہو کہ میں نے اس بندے کا ہاتھ دیکھنا ہے, اس کی کوئی خاص کوالٹیز دیکھ کے یا کوئی خاص اس کی چیز دیکھ کے آپ نے کہا ہو کہ نہیں مجھے اس بندے کا ہاتھ دیکھنا ہے؟ میں بڑا درویش صفت آدمی ہوں. ابھی تک تو میں نے کسی سے گزارش پیش نہیں کی کہ میں آپ کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اپنے تلاش جستجو کے میں سفر میں ہوں. جو لوگ میرے پاس تشریف لاتے ہیں, نہیں کئی لوگ ہوتے ہیں نا مسٹری, مشکور و ممنون ہوں میں ان کا. کئی لوگ مسٹری سے لگتے ہیں نا, مطلب کچھ مسٹیریس سے لگتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ کچھ خاص ہوگا ان کے ہاتھوں کی لکیروں میں. جب تلاش جستجو کے سفر کی بات کرتے ہیں تو اس میں میں ٹیل لائن پہ پہنچ گیا ہوں اور نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ بنا کر آیا ہوں. تو اس میں کوئی ایک چند ایک لکیریں جس کا میں نے نمائشی خط کے حوالے سے ذکر کیا ہے, باقی کوئی ایسی ابھی دکھائی نہیں دیتی, واللہ عالم بالصواب. کبھی اتفاق ہوا کسی ایسے بڑے لیجنڈ کا جن کا ایک دم سے کایا پلٹی ہو ہاتھ دیکھنے کا؟ ابھی تک تو نہیں ہوا. اس لیے ابھی تک نہیں ہوا کہ وہ لوگ جو رات کو سوئے اور صبح کھرب پتی ہو گئے, ایسا نہیں دیکھا گیا. پہلی بات, جو رات کو سوئے اور صبح قدرتی آفات آئیں اور اس میں بہت سارا نقصان ہو گیا, ایسے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے. اسٹاک ایکسچینج کے جو کام کرنے والے ہیں ان کو دیکھا ہے کہ رات کو وہ بڑے ارب خرب پتی ہوتے ہیں اور رات کو ہی. لیکن اس طرح سے اوپر جانے کی جو کوالٹی ہے نا, راتوں رات یہ نہیں, گریجولی بہت لوگوں کو امیر ہوتے دیکھا. اچھا, لوگ اکثر ذکر کرتے ہوں گے, آپ سے بات کرتے ہوں گے, عمران خان کے ہاتھ کے بارے میں لوگ بڑی کرتے ہیں کہ بھائی اس بندے کے جو ہاتھ کی لکیریں ہیں نا بڑی عجیب سی ہیں. کبھی آپ سے ذکر ہوا کسی کا؟ اچھا, اگر ہم یہ کہیں, چلے ہم اس کو چینج کر لیتے کوسچن کو, ہم یہ کریں کہ عمران خان کی جو بھی ان پہ بیتی اس کو دیکھ کے کیا آپ ان کے ہاتھ کی لکیریں ڈیزائن کر سکتے ہیں؟ میں پاکستان کا, آپ نے ریسرچ ورک نہیں کر کے آئی, میں پاکستان کا پہلا پامسٹ ہوں جس نے عمران خان کا ہاتھ دیکھا ہے. میں نے آپ سے یہی پوچھا تھا. جی, ان کے بارے میں باقاعدگی سے پیش گوئی کی تھی. اچھا. جو میری پیش گوئی غلط ہوئی اور اس کے نتیجے میں پھر میں نے کہا کہ یہ جب میں نے انہیں کنگ میکر کہا تھا اور 2013 میں وہ کنگ میکر بن گئے, لیکن وہ 2018 میں نے پیش گوئی نہیں کی. اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ وشا بی بی میرے پاس تشریف لائیں اور ان کی دلچسپی تھی کہ صرف اور صرف
جاننا چاہتی ہیں کہ عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان بن جائیں گے، تو انہیں پورا یقین دلا دیا گیا تھا کہ عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان بن رہے ہیں، اور اسی نتیجے میں میں نے نیو لاز آف پامیسٹری بائی صادق ملک پامیس بنایا کہ میرے سے غلطی کہاں ہوئی. تو پھر یہ 32 راجہ یوگ تلاش کیے گئے جو 2 عمران خان کے ہاتھ پر بھی پائے جاتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر بھی پائے جاتے ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب کے ہاتھ پر بھی پائے جاتے ہیں، آصف زرداری صاحب کے ہاتھ پر بھی صدر پاکستان ایک راجہ یوگ پایا جاتا ہے. تو یہ راجہ یوگ کی کہانی جو ہے انہی کے خان صاحب کے حوالے سے پیش کوئی غلط ہونے کی صورت میں تو چل نکلی، تو اسی کہانی نے سنا مجھے امر کر دیا. مجھے امر کر دیا. وہ جو لاز بنے ہیں نا، اب کیرو کے بعد مجھے پڑھ کے آگے تو کوئی نکلے گا اور قیامت تک پڑھا جاؤں گا، ادروائز وہ آگے چل کر کوئی نئی بھی اس میں امینڈمنٹ کرتا ہے تو مجھے پڑھے بغیر نہیں کر سکتا. واللہ الصواب. اچھا، وہ جو یوگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا میری آڈینس بھی جاننا چاہے گی کس طرح کے ہوتے ہیں، تھوڑا ہم بھی اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاتھوں پہ بھی ہے کہ نہیں. اس کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ آپ چلے جائیں جی گوگل پہ سرچ کریں صادق ملک پامسٹ نیو لاز، اس کو کھول لیں. وہ پورے اس کے 5 PDF اور اگلا 6واں والیوم جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے اس میں ویڈیو میں، وہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا. تو آپ وہاں سے فری اس کو کر سکتے ہیں. اس میں 32 راجہ یوگ، 13 ہاف راجہ یوگ، 101 غیر معمولی علامات، ہاتھوں کی ساخت کا نیا نظام، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. اور اس میں تقریباً ملک کی بے تحاشا شخصیات، مثال کے طور پر 5 چیف، 5 پرائم منسٹر، اس طرح سے 5 بڑے سجادہ نشین، 5 بڑے گدی نشین، اسی طرح سے ملک کی تمام سیلیبریٹی جو ہیں وہ 5 کو جگہ دی گئی ہے، اور وہ سب کے ہینڈ پرنٹ لگا کر اس میں ساری ڈیٹیل دی گئی ہے تاکہ پڑھنے والے کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے اور فن دستشناسی سے اس کو اس طرح سے آشنائی ہو. اور اس کو ترتیب اس طرح سے دیا گیا ہے کہ جس طرح سے آپ کمپیوٹر پہ کسی جگہ لکھتے وقت غلطی کرتے ہیں تو وہ نیچے بتا رہا ہوتا ہے کہ اسپیلنگ غلط ہے. ٹھیک ہے. اب آگے جب جائیں گے تو وہ آگے چل ہی نہیں سکتے، پیچھے سے وہ پھر دوبارہ آپ کو دیکھ کر آنا پڑے گا کہ مجھے مسٹیک کہاں کی ہے، تو وہ دوبارہ پھر آگے آپ آئیں گے تو آپ کو راستہ ملے گا. تو اس طرح سے وہ PDF بنائے گئے ہیں، تو اس میں بڑی آسانی سے چیزوں کو سمجھا، دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. اچھا، ہم جو عام عوام ہے جب ریسرچ کریں گے تب آپ کے اوپر آپ تو بڑی اہم ہے ثنا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. مگر ہم عام لوگ جو ہم جاننا چاہتے ہیں، ہم کیونکہ ہم تو اپنے گھروں میں جب کسی کو تھوڑا سا بھی کسی کو پتا نا کہ یہ انہوں نے وہ کتاب پڑھی تھی پامس کی، تو ان کے فوراً آگے جا کے ہاتھ کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہاتھ ہے. اچھا، اکثر میں نے سنا ہے کہ یہ جو لائن ہے اور اس لائن کے درمیان میں ایک کراس بنا ہوتا ہے. ملٹی بلین کوسچن، کمال کر دیا آپ نے. تمام انڈین جیسے ہی آپ یوٹیوب کھولتے ہیں، سری لنکن، نیپالی اس کراس کو کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ ناظرین ذرا دیکھیے گا کہ یہ دل کی لکیر ہے، یہ دوسری انگلی ہے، اس کے نیچے یہ ایک کراس بنا ہوتا ہے. تو وہ کراس پینسل سے بنا کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسی بھی ہاتھ پر ہو تو اس شخص کے ارب پتی ہونے کی علامت ہے، اور ایسا شخص دنیا میں بہت ترقی کرتا ہے. باقاعدگی سے اتنا بڑی مسٹیک کر رہے ہیں، اتنی گمراہی پھیلا رہے ہیں. یہ 1,00,00,000% نیگیٹو ہے، پازیٹیو نہیں. اس لیے کہ یہاں سے لکیر نکل کر یہاں جب جاتی ہے تو وہ اوپر کو جانے والی لکیریں کہلاتی ہیں. اب یہ کراس جتنے بھی بنتے ہیں، ہارٹ لائن سے نکل کر نیچے کو ایک لکیر گرتی ہے اور لاک لائن کو کاٹ کر یہ کراس بناتی ہے دوسری انگلی کے نیچے. اور یہ بنیادی طور پر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ایسا شخص اگر عاشق مزاج ہے تو اس کی بیوی ایکسپائر ہو جائے گی. اچھا. اگر وہ کاروباری ہے تو خسارہ نقصان میں ہوگا.
لوگ تو اگر ڈی ایم جی گروپ اسٹیبلشمنٹ یا کسٹم گروپ میں ہے تو ان کی محبوبہ جو ہے وہ ان کی نوکری ہوتی ہے تو اس میں قانونی پیچیدگیاں آئیں گی. اسی طرح سے جس شعبہ ہے زندگی کو وہ اپنا محبوبہ بنا کر لے کے جا رہا ہوتا ہے تو وہاں یہ نقصان ہونے کی علامت ہے, یہ کروڑ پتی ہونے کی علامت نہیں ہے. اور یہ ساری کی ساری غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے. بلکہ اکثر جی میرے پاس ہاتھ دکھانے کے لیے جب لوگ تشریف لاتے ہیں نا تو فوراً کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ہمارے ہاتھ پر یہ کراس بن رہا ہے, یہ دیکھیں جی ہمارے ہاتھ پر کراس بن جائے گا, کراس بن رہا ہے. اور ایک وہ مچھلی کا بڑا وہ ایلیمنٹ دکھاتے ہیں کہ جی یہ مچھلی بن رہی ہے, یو آر دا لکیسٹ پرسن ایور. اچھا اس کے بارے میں بھی میں نے اپنے چینل, میرا مونیٹائز نہیں ہے, میں اس کی کوئی پاپولر مطلب کرنے کے لیے نہیں بیان کر رہا, وہ بالکل کوئی مونیٹائز نہیں ہے اور اس پہ میں کوئی کام بھی نہیں کر رہا. لیکن یہ فش والا جو ہے نا سائن, یہ میں نے ڈالا ہوا ہے. اور جب آپ میرے پی ڈی ایف میں جائیں گے تو سردار عبدالقیوم خان کے ہاتھ پر فش کا باقاعدگی سے نشان بنتا ہے اور یہ لائف لائن کے آخر میں بنتا ہے, جس کو میں نے باقاعدگی سے دکھایا ہے کہ یہ فش کا نشان ہوتا ہے. یہاں بڑا آئی لینڈ بھی بنتا ہے, یہاں مسٹیکس ساری ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہاتھ میں کسی بھی جگہ فش کا نشان کسی بھی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا. اسے میں نے بے شمار ایکسپیریمنٹ کے بعد جتنی بھی جگہ پر فش کے نشان پائے جاتے ہیں اس ڈگر پہ لے کے گیا ہوں کہ یہ سارے کے سارے ابھی نمائشی خط ہیں. یہاں بڑا آئی لینڈ پایا جائے تو وہ بھی تھوڑا سا ساتھ ہوتا ہے. ایک کتاب میں کوا ریکھا اور لکھا ہوا ہے طوطا ریکھا, یہ بھی بنیادی طور پر غربت کی علامت ہے. اور فش کا اس طرح سے منہ بنا ہونا, اور اس کو میں نے باقاعدہ سردار عبدالقیوم خان صاحب کے ہاتھ پر دکھایا ہے کہ اگر یہ فش بنتی ہو تو لوگ لانگ ٹائم کے لیے اقتدار اور عزت شہرت اور وقار کا مزہ لیتے ہیں. اور جناب سردار عبدالقیوم مرحوم نے بہت ایک لمبے ٹائم کے لیے کبھی پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر, کبھی پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر, اور ایک بہت لمبی اننگز کھیلی ہے. تو فش کا نشان جو ہے یہ بہت بڑی, اسے رائل فش کہتے ہیں, جس ہاتھ پر پایا جائے انتہائی بہت بڑی علامت ہے, بشرطی کہ وہ فش کا نشان ہو. واللہ الصواب. یہ بھی صحیح ہے. اچھا سر, آپ لوگوں کو بتائے تھے فش کے نشان کے بارے میں, نے آپ کو پکڑ لیا. اچھا, آپ کے ہاتھ میں 2 شادی کی لکیریں ہیں. ارے واہ, کیا واقعی میں جینوئن میں یہ لائنیں جو ہیں یہ شادی کی لکیریں ہوتی ہیں؟ اچھا اس طرح سے ہے کہ ان لکیروں کو شادی کی لکیر کہتے ہیں, لیکن یہ شادی کی لکیریں ہوتی نہیں ہیں. جنہوں نے 100 شادیاں کی ہوں تو ان کے کوئی ایکسٹرا شیٹ نہیں لگی ہوتی. یہ کسی بھی عورت اور مرد کے اندر پائی جانے والی شدت طلب, کہ کتنی جنسی شدت طلب پائی جاتی ہے, اس کا باریک اور موٹی لکیریں پتہ دیتی ہیں. شادیاں نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ لائف لائن گھیرا بنا کر یہاں تک آتی ہے, اور یہ انگوٹھے کا یہ جو نشان ہے یہاں تک اگر 5.5 سینٹی میٹر ہو تو علاقے مصطفیٰ کار ہوتا ہے, بے شمار شادیاں کرتا ہے. اگر 5.25 سینٹی میٹر ہو تو 1 سے زیادہ شادیاں کرتا ہے, 2-3 بھی ہو سکتی ہیں. اگر یہ 5.5 سینٹی میٹر ہو تو 1 شادی کرتا ہے, اور ایک وقت میں 1 ہی شادی کرتا ہے, اس لیے کہ خدا نخواستہ کوئی درمیان میں حادثہ پیش آ جائے تو پھر وہ دوسری شادی کر لیتا ہے, لیکن ایک وقت میں 1 کرتا ہے. اگر 4.25 ہوں تو ایسے لوگ شادی سے کتراتے ہیں. اگر اس سے بھی تھوڑا سا کم ہو جائے تو عورت ہو تو مردم بیزار ہوتی ہے, مرد ہو تو عورت بیزار ہوتا ہے, اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس سے ہلکا سا کم ہو جائے تو پھر یہ لوگ بے اولاد بھی ہوتے ہیں. تو شادیاں یہاں سے پڑھی جاتی ہیں, اور اس کا کمبینیشن ہارٹ لائن اور پھر یہاں جو شادی کی لکیریں جن کا نام رکھا گیا ہے ان کا کمبینیشن بنا کے پھر پڑھی جاتی ہیں. اور یہاں ایک بات یاد رہے کہ میں اپنے ناظرین کو اور آپ کو سنا بتاتا چلوں کہ شادی جو ہے 2 طرح کی تقدیریں ہوتی ہیں, ایک تقدیر معلق ہوتی ہے, ایک تقدیر مقید ہوتی ہے. شادی کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے, جوڑے آسمانوں پر نہیں بنتے, زمین پر بنتے ہیں اور ڈھونڈنا پڑتے ہیں. اس لیے شادی کا جب کوئی ٹائم فریم نہیں ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ شادی تقدیر معلق میں آتی ہے، اور اس کی وجہ اگر کسی بھی شخص نے شادی کر لی تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرنے کے بعد اگر سمجھتا ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی تو طلاق دے سکتا ہے اور عورت خلا لے سکتی ہے۔ پھر بھی اگر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ مسٹیک کر لی تو وہ پھر دوبارہ صلح بھی کر سکتی ہے اور وہ رجوع بھی کر سکتے ہیں۔ تو مالک نے اس پر بندے کو قادر کیا۔ اور یہاں دوسری بات یہ ہے کہ 17 سے 22 سال کی عمر تک بچے بچیوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ 17 سے 22 سال کی عمر کے درمیان جن بچے بچیوں کی شادی نہیں ہوتی، لیٹ ہوتی ہے، وہ بے شمار مسائل پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی بھی عورت 17 سے 22 سال کے ان بٹوین میں بیبی کنسیو کر لیتی ہے تو اس کا بچہ ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست ہوتا ہے۔ وہی عورت جو اس عمر کے حصے میں پہلا بچہ پیدا کرتی ہے، دوسرا بچہ اگر 60 سال کی عمر میں بھی جا کر پیدا کرے، اگر اسے حیض آ رہے ہیں تو اس کا دوسرا وہ بچہ بھی اتنا ہی تندرست ہوگا جتنا 17 سے 22 والا تندرست تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جیسے ہی آپ آگے چلتے چلے جاتے ہیں تو 30-35 کے ان بٹوین میں ہونے والی شادیوں کے بعد جو بچے پیدا ہوتے ہیں یہ ادھورے بچے ہیں۔ ادھورے بچے مثال کے طور پر وہ شادی سے گھبراتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹرانسجینڈر کا پرابلم بہت بڑھ رہا ہے، گے کا پرابلم بڑھ رہا ہے، لیسبین کے پرابلم بڑھ رہے ہیں، اور وہ بچے فیل کرتے ہیں کہ ہم اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکیں گے جس طرح سے ایک اچھے شادی شدہ جوڑے کو ازدواجی زندگی میں پرفارم کرنا چاہیے، جس کی بنیاد پر وہ ادھورے بچے عمر کے آخری حصے تک ذہنی طور پر باقاعدگی سے مایوسی، انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ تو شادی جو ہے یہ ان ٹائم ہونا بہت ضروری ہے، اور بیبی بھی ان ٹائم کنسیو کرنا بہت ضروری ہے۔ والعالم بالصواب۔ چلے جی، یہ تو آپ نے بڑی ہی انفارمیٹیو بات بتائی، کیونکہ اس طرح کے واقعی میں مسئلے مسائل آج کل بہت زیادہ دیکھنے میں بھی آ رہے ہیں اور سننے میں آ رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ بات کر کے ٹائم کا پتہ نہیں چلا، اور ہم نے بہت کچھ آپ سے سیکھا، اور بہت کچھ نیا ابھی ایکسپلور بھی کریں گے آپ کے یوٹیوب چینل سے جا کے پتہ کریں گے وہاں سے۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔